بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو، میرا نام ہے عبدالرحمن۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو، اور اسپیشل ان لوگوں کو سلام جی جو ہمارے جوان سرحدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش مجاہد، جو کہ آج اپنی عید کی خوشیاں قربان کر کے اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم لوگ آج جو تمام پاکستانی ہیں وہ سب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بڑے سکون سے عید منا رہے ہیں۔ بے شک ہمارے ملک کے حالات جیسے بھی ہیں، مہنگائی جیسی بھی ہے، بدحالی ہے، جو مرضی کہہ لیں آپ، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے امن اور بڑے سکون سے رہ رہے ہیں۔ اور دعا کی جا سکتی ہے، اس نیک مہینے میں ہم نے بہت ساری دعائیں کی بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس گرداب سے نکالے، اور اب 75 سال بعد اس ملک کے جو حالات ہیں وہ ابھی بہتر ہو جائیں، اور عوام جو ہے اس کو کوئی سکھ کا سانس ملے۔ آج کچھ اپڈیٹس ہیں جی جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ آج پاک افغان بارڈر کے اوپر گئے ہوئے تھے، فوجی جوانوں کے ساتھ انہوں نے عید گزاری ہے سارا دن۔ وہاں انہوں نے کیا پیغام دیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا، وہاں انہوں نے کیا بات کی۔ عمران خان صاحب نے، جو لوگ زمان پاک میں آئے ہوئے تھے پچھلے کافی دنوں سے، پورا مہینہ عوام وہاں رہی ہے، عمران خان صاحب نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، آج عید کی نماز کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور وہ مذاکرات کو لے کر اور عمران خان کے ساتھ بات چیت کو لے کر، یہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا مذاکرات کا، اس کو لے کر پی ایم ایل این خاص طور پر کتنی سیریس ہے اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ باقی مذاکرات کی طرف جائیں گے، آج یہ ساری اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں، اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ سب سے پہلے جی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان بارڈر کا جو ہے آج دورہ کیا ہے، اور وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک و سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ افواج پاکستان ملکی سالمیت یقینی بنانے اور کسی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ محافظین دشوار گزار راستوں، سخت موسمی حالات اور اپنے پیاروں سے دور ہو کر بھی فرائض مقدم رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے بھی اپنے بلاگ کے سٹارٹ میں کہا کہ جی، آج اگر ہمارے فوجی جوان سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بڑے سکون سے عید گزار رہے ہیں، اور ہمیں اپنی پاک فوج کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو پورے نظام میں، جنہوں نے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے جی، صرف کچھ لوگ ہیں۔ اگر 22 آج جو مردم شماری کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 23-23.5 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، اور اس پوری 23.5 کروڑ کی عوام کو صرف کچھ گنتی کے کچھ لوگ ہیں، 0.01% بھی نہیں ہوں گے جی پوری آبادی کا، ایک مافیا جنہوں نے اس پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم 75 سال بعد بھی یہاں کھڑے ہیں۔ تو آرمی چیف نے بھی اسی حوالے سے کہا کہ جی، جوان جو آج کھڑے ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں، اور وہ اپنے فرائض کے لیے سر انجام دے رہے ہیں، اپنے فرائض کو، اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس ہے سرحدوں کی حفاظت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عید الفطر کے موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید کے دن ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ شہداء نے وطن کے دفاع، دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آرمی چیف نے خصوصی طور پر شہداء کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک افغان بارڈر پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ تو یہ جی ہمارے آرمی چیف ہیں جو آج پاک افغان بارڈر کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ اب ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اب آپ ان کی ذرا سن لیں۔ انہوں نے آج اڈیالہ جیل کا دورہ کیا، اور وہ وہاں بھی سیاست کرنا نہیں بھولے، اور وہاں انہوں نے کیا کیا۔ لاہور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عید کے روز کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا، قیدیوں سے ملے، ان کے مسائل دریافت کیے اور انتظامیہ کو اقدامات کی ہدایت کی۔ وہاں انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں قیدی اپنے گھر والوں سے دور بیٹھے ہیں، قیدیوں کے تاثرات جانتا ہوں، دعا ہے تمام قیدی اچھے پاکستانی بن کر واپس گھر لوٹے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میرے دورے کا مقصد قیدیوں کی مشکلات سے متعلق آگاہی لینا ہے۔ مجھے بتائیں جیل میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، میں اس جیل میں 6 ماہ تک رہا ہوں، اپنوں سے دوری کیا ہوتی ہے اس کا احساس ہے، مجھے علم ہے بعض کیسز میں تاخیر ہوتی ہے، مجھے علم ہے جیل کے اندر عید کے کیا معنی ہے۔ وزیر اعظم نے دورہ جیل کے موقع پر خواتین قیدیوں کے مسائل سنے۔ اسی دوران خاتون نے وزیر اعظم کو پولیس سے متعلق شکایت کی کہ میرے بیٹے کو مارا گیا ہے، شوہر کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر وزیر اعظم نے انتظامیہ کو خاتون کی شکایت پر انکوائری قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے یہ بات کی کہ جی، جتنے سو موٹو دوسرے کیسز کے اوپر لیے گئے ہیں، اگر آج جیلوں میں جو لوگ موجود ہیں، قیدی موجود ہیں، ان کے کیسز کے اوپر سو موٹو لیے جاتے
تو آج بہت سارے قیدی جو ہیں جو کہ یہاں تاڑے میں ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے اور اپنے اپنے بچوں کے ساتھ عید گزارتے۔ ویسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 6 ماہ رہے ہیں، اور وہاں جتنے بھی قیدی ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے اوپر جو ہے کوئی بھی قیدی اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہوں گے، اور وہ کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر تاریخ پہ تاریخ جو ہے ملی جا رہی ہے، اور وہ باقاعدہ کیسز جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے، ریفرنسز بھی جو ہیں واپس چلے گئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب واحد قیدی ہوں گے جنہوں نے اتنے بڑا جو ہے فراڈ کا کیس ہے ان کے اوپر، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہاں آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی حیثیت میں جب گئے ہوں گے تو وہ قیدی وہاں یہ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم میں کیا کمی ہے، ہم تھوڑی بہت چوریاں، تھوڑی بہت ڈکیتیاں جو ہیں وہ کر کے یہاں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم بھی کوئی بڑا ہاتھ مارتے تو شاید ہم بھی آج وزیر اعظم ہوتے۔ بہرحال آج خیر انہوں نے وہاں بھی جو ہے تنقید کی سپریم کورٹ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی اگر سو موٹو ان قیدیوں کے کیسز کے اوپر لیے جاتے تو آج جو ہے یہ قیدی جو اتنے زیادہ تعداد میں یہاں بند ہیں جیلوں میں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ عید گزارتے۔ اسی طرح کا کچھ بیان جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ لوگ مذاکرات واقعی کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ لوگ واقعی الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل آباد میں پورے پاکستان سمیت اہل اسلام کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، ہم دعا گو ہیں کہ اس مبارک دن کے صدقے اللہ پاک ہماری مشکلات آسان کرے۔ بالکل جی، پاکستانی قوم کی بیسیکلی مشکلات جو ہیں وہ اللہ آسان کرے۔ انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 2014 سے ایک فتنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، جبکہ عمران خان قوم میں نفرت اور درار ڈالنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ یہ اسی لیے پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ رانا ثناء اللہ نے الزام عائد کیا کہ عمران خان چاہتا تھا کہ عوام ایک دوسرے سے نفرت کریں، عمران خان کی پالیسیوں کے باعث IMF کا معاہدہ نہیں ہو پا رہا۔ لیں جی، یہ بھی عمران خان کے اوپر ڈال دیا کہ عمران خان کی وجہ سے IMF کا معاہدہ نہیں ہو پا رہا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اس بات کے امکانات تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور مل کر ملک کو درپیش مسائل کا حل نکالیں۔ ملک میں جاری آئینی، سیاسی اور معاشی بحران اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ ان کا حل کسی ایک جماعت کے پاس ممکن نہیں ہے، اس کے لیے سب کو ملک و قوم کی بہتری کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ تو یہ بات تو عمران خان صاحب بھی بڑی دیر سے کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن آپ تو فتنہ اور عمرانی فتنہ اور جو ہے یا ہم نہیں یا عمران خان نہیں، ملک میں انارکی پھیل چکی ہے۔ اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات جو ہیں وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب دے رہے ہیں، جو کہ ان کو کسی بھی طریقے سے ان کے جو عہدہ ہے جن کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے براجمان ہیں سوٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ وزیر داخلہ جب بن جاتے ہیں تو آپ پھر کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ بیانیہ لے کر اور سیاست نہیں کر سکتے۔ میڈیا کے اوپر آ کر آپ کو اپنے فرائض کے متعلق جو ہے بات کرنی چاہیے کہ جی میں نے یہ کام کیے ہیں۔ انہوں نے جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، انہوں نے سوائے عمران خان کے اوپر اور پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ تشدد کے علاوہ اور ان کے اوپر جو ہے لاٹھی چارج اور عمران خان کے اوپر کیسز اور کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ کوئی ایک کام وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نہیں بتا سکتے جو انہوں نے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وزیر داخلہ بننے کے بعد کیا۔ انہوں نے صرف لاٹھیاں برسائیں، آنسو گیس کی بے بہار شیلنگ کی پاکستانی عوام کے اوپر۔ جو سارے واقعات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ 25 مئی کے بعد جس طرح پاکستان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، یہ 10 سے 11 ماہ جو تھے جو گزرے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین 11-12 ماہ تھے جو یہ گزرے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا ظلم جو ہے پاکستانی عوام کے اوپر اور کسی سیاسی جماعت کے اوپر نہیں ہوا جو کیا گیا۔ لوگوں کی عزتیں اچھالی گئیں، لوگوں کو ننگا تک کیا گیا ہے۔ 75-80 سال کے جو بزرگ ہیں ان تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ میں اعظم سوادی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عمرانی فتنہ ہے اور ملک جو ہے بڑے درپیش مسائل آ چکے ہیں، ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ فتنہ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جس کے پیچھے پاکستان کی ساری عوام کھڑی ہے، اسی کو فتنہ کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل کر بھی بیٹھنا ہوگا۔ تو یہ لوگ مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہیں، یہ لوگ الیکشن بھی نہیں چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ان کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے اسمبلیاں توڑی اور ان کو جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اور اب عمران خان صاحب کے پاس ایک فیصلہ آ چکا ہے ریٹن، ان کے پاس ایک جواز ہے باہر نکلنے کا، یہ اب جو مرضی بھی کر لیں۔ دیکھیں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ جی الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، اب یہ جو مرضی بھی کر لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، الیکشن تو ان کو کروانے ہی پڑیں گے۔ اور بہرحال اب یہ کوششیں ہیں ان کی، اور الزام تراشیاں ہیں اور مقدمے جتنے یہ بنا سکتے ہیں انہوں نے بنائے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جی آج باقاعدہ شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل نہ جانے دیا۔ لاہور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے زمان پاک میں جو ہے چاند رات کے موقع پر کارکنان سے ہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ نے کارکنان کا
شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل جانے نہیں دیا اور رینجرز پولیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ آج سے 75 سال جب پاکستان بنا تھا تب یہ طے تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا، لیکن نہیں بن سکا۔ عوام کا پیسہ جب بھی چوری ہوتا ہے کسی جمہوری ملک میں معاف نہیں کیا جاتا۔ جو معاشرہ بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتا، صرف چھوٹے چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہو چکا ہے جی۔ آج شہباز شریف صاحب جو ہیں کوٹ لکھپت جیل گئے ہوئے تھے، 6 ماہ وہاں رہ کے آئے، اور پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے ساری ردا دیکھ رکھی بھی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، میرے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، علی امین کو کبھی کسی مقدمے میں جیل میں ڈالتے ہیں، جب ضمانت ملتی ہے تو نئے مقدمے میں اندر کر دیتے ہیں، اس کو جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ عید باہر نہ کر سکے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے، ابھی بھی زمان پاک میں خطرہ ہے، ابھی ان سے مزید لڑنا ہے۔ چیف جسٹس تو پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئین کے ساتھ ڈٹے رہیں، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام پاکستانی تیار ہو جائیں، ہم عید کے بعد تحریک شروع کریں گے، اگر یہ اسی طرح کے ہوچے ہتھکنڈے اختیار کرتے رہے اور الیکشن نہیں کروائے تو تمام پاکستانی سڑکوں کے اوپر ہوں گے، اور یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے جی پی ایم ایل این جو ہے۔ اور زرداری صاحب اوپر سے تو بے شک ویلکم کرتے ہیں، اور وہ آرٹیکل 6 اور وہ اپنی گردن سامنے نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف پی ایم ایل این کو اور شہباز شریف صاحب کو پش کر رہے ہیں اور نااہل کروانے کے چکروں میں ہیں، اور مریم نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوں، کیونکہ والد صاحب کی سزا تو معافی ہوئی نہیں، تو شہباز شریف صاحب کیسے جو ہے پارٹی چلا سکتے ہیں اور ان کا رستہ پھر کیسے صاف ہوگا۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ شہباز شریف صاحب کو یہ بھی میسیج دے رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے الیکشن میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور عمرانی فتنہ اور یہ سب کچھ، یہ الیکشن میں بالکل نہیں جانا چاہتے۔ یہ الیکشن میں تب جائیں گے جی جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے، اب الیکشن ہی میں جانا پڑنا ہے، تب یہ الیکشن میں جائیں گے۔ اور ابھی تک یہ صرف ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں، جو یہ کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں، جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں، اور الیکشن سے بھرپور بھاگنے کی کوشش ہے، ٹائم گین کر رہے ہیں، مذاکرات کے بہانے لگا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، عمرانی فتنہ ہے، دہشت گرد جماعت ہے۔ عدالت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کرنے بھی چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عمران خان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عید کا بعد جو ٹائم دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، اب اس کے میں کیا رپورٹ یہ جمع کرواتے ہیں اور کس طرف جو ہے وہ ملک جا رہا ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے لیے بہتری کرے، اور جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، جتنا سوال کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہی وقت ہے جی۔ اگر ابھی بھی پاکستان کی قوم نہیں کھڑی ہوئی، اور اگر ابھی بھی ہم سوال نہ کر پائے اور اپنا جو حق ہے وہ نہ لے سکیں ان لوگوں سے، تو پھر دوبارہ یہ وقت بہت مشکل آئے گا جی۔ عمران خان جیسا لیڈر بہت دیر بعد آتا ہے جی، اسی لیے یہ پورا نظام، یہ تمام پارٹیاں جو ہیں اس کے اینٹی ہو کے کھڑی ہیں۔ ایک مقدمہ نہیں ان کے خلاف یہ کرپشن کا، یہ جتنے بھی مقدمے بنائے گئے ہیں پچھلے 11 سے 12 ماہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، کوئی ایک مقدمہ یہ سچ ثابت نہیں کر پائے، سارے جھوٹ اور پروپیگنڈے کے اوپر بنائے ہوئے مقدمے تھے، آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور امید کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ اچھے دن جو ہیں وہ آئیں گے اور جلد آنے والے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔